باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ توبہ کے بالکل آخری حصے پہ پہنچ چکے ہیں، تو آج پڑھیں گے آیت نمبر 111 سے 120 منافقوں کا ذکر۔ ہم جانتے ہیں کہ سورت میں چلا آ رہا ہے، یہ آخر تک جانا ہے۔ آخری بات جو منافقین کے بارے میں کہی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہاں تک یہ حرکت کی ہے کہ ایک مسجد بنائی ہے تاکہ اس میں نفاق اور جر پکڑے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا دے۔ تو اللہ نے واپسی کے سفر سے پہلے ہی تبوک سے بتا دیا کہ اس سے پہلے کہ وہاں تک پہنچتے وہ منزل آتی کہ آپ نے ہرگز اس مسجد میں بالکل نہ کھڑے ہونا، نہ نماز پڑھانی ہے۔ اور مثال دی تھی کہ وہ مسجد جس کی بنیادیں تقویٰ پہ اٹھائی گئی ہوں وہ ایک شاندار مسجد ہے، یعنی کہ مسجد قباء کی تعریف، یا وہ مسجد جو کہ ایک ایسے دہانے پر کنارے پہ بنائی گئی ہے جس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ گارے پہ بنی ہوئی ہے، نہ صرف کہ خود ڈھہ جانے والی ہے بلکہ جو اس میں جائیں گے یعنی کہ جو نفاق میں مبتلا ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جہنم میں گرے گی جا کے۔ یہ آخری ہم نے موضوع پڑھا تھا، اسی سے آگے بڑھنا ہے ہمیں۔ اور کیونکہ غزوہ تبوک سے واپس آ گئی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، سب واپس مدینے آ گئے، تو ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب یہ جماعت بچے گی نہیں۔ یہاں سے ہم نے آج کا شروع کرنا ہے انشاءاللہ سبق اپنا۔ یہ سب بتا کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اب ظاہر ہے وہ بھی سن لیں جنہوں نے اچھے کام کیے، جو ثابت قدم ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے اب کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتانی ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کو کی جانوں کو بھی، ان کے مالوں کو بھی جنت کے بدلے۔ بھائی اور شرم بھی کہتے ہیں نا، خرید و فروخت۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لی ایمان والوں کی جان بھی مال بھی جنت کے بدلے۔ کیسے ہوتے ہیں یہ؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، یہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی۔ وعدن علیہ حقا فی التورات، ان کے لیے سچا وعدہ، حق پر مبنی وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ کہاں کہاں؟ فی التوراتی والانجیلی والقرآن۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو قرآن بتا رہا ہے، غلط فہمی دور کر رہا ہے قرآن۔ اللہ کی راہ میں نکلنے ہمیشہ سے ہیں لوگ، جب اس نے کہا ہے نکلنے کے لیے، اس کی ساری باتیں بتا کر کس طرح نکلتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تورات میں بھی یہ لکھا تھا کہ ان کو یہ سچ اور حق کا وعدہ ہے، جو یہ جن کے عمل ایسے ہوں گے۔ یہ انجیل میں بھی اللہ نے یہی بتایا تھا اور قرآن میں بھی اللہ یہی بتایا۔ یہی اہل کتاب سامنے سن رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تینوں اولادوں کی بات آ گئی ہے کہ تورات میں بھی یہی تھا، انجیل میں بھی تھا، قرآن یہی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا آخری جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب یہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ تینوں میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے اپنے وعدے کو پورا کر دینے والا اللہ سے زیادہ؟ ہے کوئی کیا؟ اللہ نے کہہ دیا یہ بدلہ ہے تو بدلہ ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو آپ خوشخبری خوش ہو جاؤ تم لوگ اس سودے، بھائی سودا ہم بھی کہتے ہیں، اس سودے پہ جو تم نے کیا ہے، کس سے؟ اللہ کے ساتھ۔ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، کہ تم نے جو سودا کر لیا، اللہ کیا سودا کیا؟ جان جائے مال جائے، اللہ کی راہ کھوٹی نہیں ہونے دیں گے ہم ہر طرح سے ہر نہج پہ جانے کو تیار ہیں اس راہ پہ چلنے کے لیے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو جس نے اللہ سے یہ اشتراک کر لی، جس کو یہ بدلے مل گئے، وہی تو ہے پھر سب سے بڑی شاندار کامیابی۔ پھر اور کیا؟ کیسے ہوتے ہیں لوگ؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں کہاں سے شروع کر رہا ہے بات، کہ توبہ جس نے سمجھ لی، اللہ کی رحمت کی اللہ کی سب سے بڑی شکل اس کو سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کی بے پناہ بے پایا رحمت ہے کہ اس نے ہدایت جاری کر دی اپنے نبیوں کے ذریعے۔ اب ظاہر اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی رحمت ہے، عمل کریں گے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ رحمت سے بھی بڑی رحمت ہے، معاف کر دینا۔ رحمت کی سب سے اونچی شکل ہے معاف کر دینا اس دنیا میں۔ تو التائبون یہ معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، العابدون یہ اللہ کی عبادت، یہ عبادت صرف رسم عبودیت نہیں کہ
40 मिनट में 5 नमाजें, इनका 24 घंटे अल्लाह की इबादत में गुजरता है। यानी कि उसने जो घर में करने के लिए काम जारी किए हैं, घर में वही करते हैं। जो मोहल्ले की उसने बारे में बताई, अखलाक वाली मोहल्ले में करते हैं। जो मस्जिद की बातें मस्जिद भी करते हैं। कारोबार हक और बातिल में ये अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के अब्द बन के रहते हैं। 24 घंटे की ज़िंदगी, पार्ट टाइम के नहीं है सिर्फ इबादत करने वाले, ये आबिदून है, वल हामिदून, ये अल्लाह की हमद बयान करने वाले, वस्साईहून, ये अल्लाह की राहों में निकलने वाले, यहाँ रोज़ा लिखा हुआ है, वर्राकिऊन, ये रुकू करने वाले, अस्साजिदून, ये सुजूद करने वाले, वल आमिरून बिल मारूफी वन नहूना अनिल मुनकर, ये किस चीज़ की तरगीब देने वाले, मारूफात की, और किन चीज़ों से रोकने वाले, मुनकरात से, वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, जिसने हदें खींच दी हैं, जिसको उसने हराम कह दिया ये उसके करीब जाने दूर रहते हैं, दूर उस हद से। जो उसने हलाल कह दिया उसकी हदों में रहते हैं। अल्लाह की कायम की हुई हदें, जिसको हम अपनी दीन, जिसको हम शरीयत कहते हैं, ये उसके अंदर अंदर रहते हैं। ये ग्रे जोन में भी जाने से बचने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं हिफाजत। हिफाजत ये नहीं कहते, जब बच्चों की हिफाजत करते हैं कि चलो जी एक टांग नीचे लटका लो, एक अभी गिरा नहीं बच्चा, जब उसकी हिफाजत करना चाहते हैं तो उससे बहुत पहले ही करते हैं, रुक जाओ, उससे पहले अंदर ही अंदर। ये है सही हिफाजत। ये अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले लोग हैं। बबश्शिरिल मुमिनीन, लिहाजा खुशखबरी सुना दो ईमान वालों को, ये है उनकी खुसूसियात। सर ये साइन में रोज़ा लिखा है, लेकिन इसका सही मतलब है निकल जाना अल्लाह के रास्ते में, ये इनका तर्जुमा है, कोई बात नहीं, आप रोज़ा रखना समझ लें आप। लेकिन साईहून का मतलब वो रास्ता जो अल्लाह की खातिर इख्तियार किया जाए, ज़ाहिर है उसमें सारी इबादत है। तो लिहाजा ये है मोमिनीन की खुसूसियात, लिहाजा उनको खुशखबरी सुना दी जाए। क्या खुशखबरी? फौज़ अज़ीम की खुशखबरी, सबसे बड़ी कामयाबी खुशखबरी वो है आखिरत में दोज़ख से बच जाना। जो दोज़ख से बच जाएगा वहाँ दूसरा और कोई ठिकाना नहीं, वो जन्नत ही है। फिर उस दिन लिम्बो कोई नहीं है, या तो ये है या ये है। बस अल्लाह मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला हमें इन खुसूसियत का हामिल बना दे। माफ़ी हम में से सब मांग सकते हैं अल्लाह की, अब हम सब बन के ज़िंदा रह सकते हैं। अल्लाह की हम बयान करने लगे, सबसे बड़ा उसका तरीका ही है कुरान से वाबस्ता होना, उसकी बात करना। साईहून, अल्लाह की जब भी निकलते हैं आप किसी हक़ के मामले में, आप साईहून में शुमार होते हैं। रुकू करने वाले, सुजूद करने वाले, तरगीब देने वाले, अच्छाइयों की और बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। खुला हुआ मैदान है सबके लिए। अल्लाह तौफीक अर्ज़ानी करे, अल्लाह हमें खुशखबरी में शामिल हो जाए। मा काना लिनबिय्यिन वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन, ये बिल्कुल नहीं है, ज़ेब देता लायक है नबी के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहा है, और वो भी जो मान लाए कि वो इस्तग़फ़ार के लिए बातें करें, तलब करें मुशरिकीन के लिए। वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, भले वो उनके करीब भी रिश्तेदारी क्यों ना हो, जबकि अल्लाह ने खोल के बयान कर दिया कि ये तो दोज़ख में जा पड़ने वाले। नबी इस्लाम को क्यों कहा जाता है? उनका कोई इस तरह का रिश्तेदार वहाँ मौजूद इस तरह का नहीं हो रहा था। बहुत से लोगों के थे, किसी का बाप था, किसी का बेटा। अल्लाह ताला जब अपने नबी को मुखातिब करता है तो ऐलान करता है मेरी पॉलिसी सुन लो। जब ये इस नबी के लिए है तो बाकियों के लिए क्या पॉलिसी? जब इस जमात के लिए पॉलिसी है कि हक़ के आने के बाद क्या रवैया होना है, तो हुमा शुमा के लिए क्या पॉलिसी है, ये बताता है अल्लाह बहुत सारी जगह। मिसाल के तौर पर सूरह अल-हक़ में अल्लाह ने कहा कि तुम ये क्या बातें करते रहते हो कि इस कुरान में कुछ हमारी बातें शामिल कर लो। ये हमारा रसूल जो तुम्हें कुरान सुना रहा है, अगर इसने अपनी मर्ज़ी से इस कुरान में कोई बात शामिल कर दी तो हम इसकी शहरक काट देंगे, इसका हाथ पकड़ के, तुम इसको भी नहीं बचा सकोगे। तो क्या नबी सब खुदा ना ऐसा करने वाले थे? नहीं, सुनाया जा रहा है कि ये तक नहीं कर सकते, ये अल्लाह का कलाम है, हुआ शुमा की क्या बात हो रही है, ये पता इस तरह बताया जाता है। असलूब ये है कुरान का। तो ये नहीं ज़ेबा देता, भले वो कितने करीब रिश्तेदार क्यों न, जबकि अल्लाह खोल चुका कि अभी जहन्नुम में जाके पढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि सबको पता था, इब्राहिम का वाक़या अल्लाह पहले सुना चुका है मक्की सूरतों में कि उन्होंने कहा था अपने बाप के लिए वगैरह, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही, कि इब्राहिम ने भी अपने बाप के लिए इस्तग़फ़ार की दुआ नहीं मांगी थी, सिवाय किस लिए? इल्ला अब मौअदतिन वअदहा इय्याह, कि उसने अपने बाप से वादा कर लिया था। क्योंकि हम पढ़ेंगे जाकर, वो कहता बाप तू मुझे निकाल तो रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगता रहूँगा। तो क्यों किया था इब्राहिम ने ऐसा? अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, ये तारीफ़ में बता रहा है अल्लाह। देखिए क्या तारीफ़ आ रही है और किस तरह आ रही है कि उसने तो कहा था, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं कि तुम अब ये करने लगो दूसरों के लिए। क्यों? फलम्मा तबय्यन लहू, जब अल्लाह ने खोल दिया इब्राहिम पर अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, कि तुम्हारा बाप अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रा मिन, तो उसने तबर्रा भेजी अपने बाप पर भी।
پہلے تو بیٹے کے ناطے سے بولا تھا اے باپ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا، استغفار مانگوں گا. اللہ نے کہہ دیا، ظاہر اللہ نے کہہ دیا نہیں ابراہیم نہیں، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. تو ابراہیم نے کیا رویہ اپنایا؟ تبرہ باپ پر ہی بھیج دیا. اللہ کے آگے پھر کون سا باپ؟ اللہ کے آگے پھر والدین بھی نہیں اللہ کے آگے. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین اس لیے کہتا ہے کہ جب والدین نہیں تو نہ خالو، نہ چچا، نہ پڑھانے والا، نہ لکھانے والا، نہ دنیا میں کوئی بڑا، نہ چھوٹا، نہ کوئی نہ بادشاہ. جب ماں باپ ہی نہیں تو یہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کوئی شک ہی نہیں کہ ابراہیم بہت ہی آہو گزاری کرنے والے اور بہت ہی بردبار تھے. یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ. تو وہ کیا تھا اس نے سب کچھ، لیکن اس سے کوئی قابل تقلیدی مثال نہیں. جب پتہ تھا دشمن ہے تو اس نے تبرہ ہی بھیجی اپنے باپ پر. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. ہرگز اللہ گمراہی میں نہیں جانے دیتا کسی قوم کو جب تک ہدایت اس تک کھول کر پہنچ نہ دے، تاکہ وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہم گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر. سورہ توبہ آخری صورت ہے قرآن کی، آخری حصے میں اپنے جاری ہے. آج کے بعد صرف 9 آیتیں بچ جائیں گی. دیکھیں کیا ہم نے ان باقی ماندہ تھوڑی سی آیتوں میں پڑھنا ہے، کیا میسج ہے. یہ دیکھیے پہلے، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیتا جب تک ہدایت کھل کے اس تک نہ پہنچ جائے، تقوی کی ساری ہدایت پہنچ جائے. امتحان ہے نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. جس کو موقع نہیں ملا وہ معذور ہے، دراصل وہ بچ گیا. بار بار اللہ کہتا ہے اگر یہ ہدایت کی غیر موجودگی میں سب کچھ کر لیتے تو کوئی بات بھی تھی. ایسا کبھی ہوا نہیں، کیونکہ پہلے سلسلے سے ہدایت جاری کر دی گئی. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جو تک نہیں پہنچی وہ معذور ہے. وہ اللہ جانے پہنچ رہی ہے اور یہ اس کے بعد گمراہی آ جائے، کیا ٹھکانہ ہے، کیا ملجا ہے، کیا ہمارا پھر کون بچائے گا ہمیں. ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ خوب جاننے والا. کیا جاننے والا ہے؟ ہدایت پہنچ گئی تھی یا نہیں. ایک ایک فرد تک. کوئی واقعتاً پہاڑ پہ پیدا ہو گیا ہے، کبھی پہاڑ سے نیچے نہیں اترا، اس نے جانا ہی نہیں دنیا میں کون، وہ معذور، اللہ جانے وہ جانے. لیکن یہ تو سب کو جاننا پڑے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھ تک ہدایت پہنچی کہ نہیں پہنچی، مجھ تک قرآن آیا نہیں آیا، میرے بچوں کا اب تک قرآن پہنچا نہیں پہنچا. اگر پہنچ گیا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں، میں اب کس گمراہی کے پیچھے ہوں. یا میں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے، قرآن کی موجودگی میں اگر کسی اور چیز کے پیچھے لگیں جو اس سے مطابقت نہیں رکھتی، کیا جواز پیش کریں گے اللہ کو جا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو صحیح بات پتہ ہی نہیں چلی. یہ ہے لمحہ فکری ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جوڑ کے رکھے اور اس راہ پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور کبھی اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہو کے ہم گمراہوں میں شامل نہ ہو جائیں. ذہن میں رکھیں جن کی صحیح معنوں میں مثال گمراہ کے طور پہ پیش کی جاتی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود دین بنایا اچھا سمجھ کر، لیکن وہ دین نبیوں کو دیا ہوا نہیں تھا. ان کو کہتے ہیں ہم گمراہ، یعنی کہ صحیح معنوں میں نصارہ. سرکش نہیں تھی وہ قوم، وہ امت. وہ گمراہی میں خود ساختہ دین پہ عمل کرنے نکلے تھے، کیونکہ اسے خود ساختہ تھا، وہ نبی کا دیا ہوا دین نہیں تھا، لہذا ان کو گمراہ کہا گیا. اور آج بھی جو قرآن کی موجودگی میں اس کو چھوڑ کے اس کے مطابق ہے، سراکوں میں تو قرآن کی بات ہو گئی، اس کے مطابق نہیں ہے، کیسی ہی بات کیوں نہ ہو، کتنی ہی میٹھی کیوں نہ ہو، کسی نے کیوں نہ کی ہو، گمراہی اس سے مطابقت ہونی چاہیے نبی کی دی ہوئی کتاب سے، وہی کی پہ مبنی کتاب سے. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. وہ اللہ ہی تو ہے بے شک جو مالک ہے ساری ارض و سماوات کا. یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کوئی پاؤ گے ہی نہیں کبھی بھی، نہ ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا دوست، نہ کوئی مددگار. تو اس کی راہ چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ یہ ہے راہ جس پہ چلنا ہے. گمراہی کیسے، جبکہ ہدایت کھول کر بیان کر چکا ہمیشہ کی ہے، اور اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ چمکتی ہوئی واضح بین کتاب دے کر تو اس نے حجت تمام کر رکھی ہے آخری انسان تک. اور آگے جا کے پڑھ لیں گے بھی، سورہ یونس میں بہت شاندار میسج آ رہے ہیں کہ نبی، اور آگے بھی دوسری صورتوں میں یہ ہے قرآن، اس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے. آج بھی جب آپ ہیں اور اس تک کو جس تک یہ قرآن پہنچے گا، رہتی دنیا کے آخری شخص تک، کیونکہ کتاب کوئی آنی نہیں ہے، وہی آنی نہیں ہے، یہ ہے وہ کتاب جس کے ذریعے یہ کام ہونا ہے. خوشخبریاں سنانی ہے، اس پر مبنی انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے اس کے مطابق. جن چیزوں کو یہ دین قرار دے رہا ہے وہ دین ہے، جن کو یہ دین قرار نہیں دے رہا اور ہم دین قرار دیے بیٹھے ہیں،
کیا حیثیت ہے ان باتوں کی؟ سراسر گمراہی در گمراہی در گمراہی ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ توجہ فرما لی، محسوس ہو رہا تھا کہ غلطی نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، مہاجرین پہ بھی، انصار پہ بھی، اور ان پہ بھی جنہوں نے اتباع کی۔ کب؟ جب کہ گھڑی، مشکل گھڑی آ رہی تھی، من بعد ما کاد، اس کے بعد جب کہ یہ قریب تھا، یضیق قلوب فریق منہم، کہ کچھ لوگوں کے دل پلٹ بھی جاتے، ثم تاب علیہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف رکھا۔ یہ اس گروپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا، ایک تو کھلے ہوئے منافق ہو گئے تھے کہ جن کے ابھی خلط ملط عمل چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا تھا کہ ان میں اب ان کے پاس ابھی چانس ہے، اچھا کر لیں تو معافی مل جائے گی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، کیوں؟ کہ اللہ ہے ہی بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربان۔ اب دیکھیے کتنا بڑا سبق آنے والا یہ آیت آ رہی ہے، جب قرآن نے اپنے باہر سے کسی واقعے کی طرف نشاندہی کرنی ہو۔ اب تک ماشاءاللہ ہم ایک تہی قرآن پڑھ چکے، اب 10واں جز ہے، کہ کبھی ہمیں باہر کی غیر ضروری قصے کہانیوں کی اور اس مواد کی ضرورت پیش نہیں جس کے ذریعے قرآن سمجھا جائے۔ قرآن تو خود ہی سمجھا رہا ہے اپنے آپ کو، کھلا ہوا قرآن، لیکن کیونکہ یہ استعمال کرتا ہے، کبھی آسمان دکھاتا ہے، کبھی زمین دکھاتا ہے، کبھی واقعہ سناتا ہے۔ جب یہ واقعہ سنانا چاہتا ہے کوئی تو انگلی پکڑ کر خود لے کے جاتا ہے اس واقعے پہ آپ کو، کہ سیرت میں دیکھ لو یہ تھا کہ نہیں تھا۔ ایسا کبھی نہیں کرتا اس آیت کے پیچھے یہ واقعہ ہے، اس آیت کے پیچھے وہ واقعہ ہے، اس آیت کے پیچھے وہ واقعہ ہے، اوپر کی آیت کا واقعہ یہ ہے اور نیچے کی آیت کا واقعہ یہ ہے۔ ایک معمہ ہے، اللہ معاف کرے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، یہ نہیں ہے قرآن۔ انتہائی منظم، سیاق و سباق کے مطابق اپنی بات 100% مکمل، محفوظ، مفصل بیان کرنے والی کتاب، اللہ کے الفاظ میں۔ الف لام را، یہ وہ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے کون سی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات کو محکم بنایا ہے پہلے، پھر کیا کیا؟ تفصیل بیان کی ہے ان کی۔ یہ اعلان ہے اس کے بارے میں، دیکھیے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ تین، دیکھیے اس سے زیادہ کیا انگلی پکڑ کے لے جائے، دائیں بائیں کا کوئی واقعہ نہیں آنے دے گا۔ وہ تین جو کہ کون؟ جو اب تک جن کے بارے میں کہا تھا ان کا حکم ابھی انتظار کرو، آئے گا یا نہیں آئے گا، ان کا معاملہ ہم نے مؤخر کر رکھا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں حتیٰ چھوڑ دیا گیا تھا ان کو، کس لیے؟ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، ان کو لگتا تھا کہ زمین جیسے ان پہ سمٹتی چلی آ رہی ہے، تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا، جبکہ اس میں کشادگی تو تھی بظاہر، لیکن ان کو لگ رہا تھا جیسے ان کی جانیں بھی ان پہ تنگ ہو رہی ہیں اب۔ وظنوا، اور کیا گمان کر رہے تھے وہ؟ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ کوئی ہے ہی نہیں اب جائے پناہ ہمارے لیے، اب اگر اللہ ہی راضی ہوا تو ہوا، وہ ناراض ہوا تو اب زندگی ہمارے لیے ختم، زمین ہم پہ تنگ، جب اللہ ہی ان کی طرف ہو جائے تو پھر ہوا کیا؟ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تاکہ وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی تاکہ جب وہ توبہ کرے، ان اللہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت معاف کرنے والا۔ تقریباً اب جو کیونکہ واقعہ انگلی پکڑے قرآن نے بتایا، لگ بھگ 2-2.5 مہینے یا 2 مہینے سے کچھ کم زیادہ گزر گئے، تب جا کے یہ آیت جب آئی، تب جا کے ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے بارے میں ہے۔ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے تھے، نہ صحابہ ان سے بات کرتے تھے، اور وہ معافی پہ معافی، رونے پہ رونا، کہتے ہیں یہاں تک اس واقعے میں بیان کیا گیا اور رسیوں سے باندھ دیا تھا اپنے آپ کو کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں رسول کے ساتھ دینا چاہیے تھا، ہم کیوں نہیں نکلے ان کے ساتھ۔ تو ایسی توبہ تو اللہ قبول کرنے والا ہے جب سچی توبہ کی جائے، یہی تو وہ بتا رہا ہے کہ اسی لیے دیکھیں ٹاپک شروع کیا تھا التائبون، معافی مانگنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی سے نہیں کہا، نہ قرآن کی متقی کی ڈیفینیشن ہے جو کبھی غلطی نہ کرتا ہو، اللہ اکبر، کبھی ہم اس میں نہ متقیوں کی ہم نے بنا رکھی ہے نا، بس یہ نو، جو غلطی سے بچنے کی کوشش کرے، ہم میں سے کیوں نہ کرے ہر کوئی کوشش، اور غلطی ہو جانے پہ جو معافی مانگ لیا کرے۔ ذہن میں رکھیے، معافی صرف وہ مانگتا ہے جس کو پتہ ہو کہ آخرت آنی ہے، بس یہی تو اللہ کے لیے بڑی رحمت ہے۔ یہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرے سامنے پیشی ہونی ہے، یہ پیشی پہ یقین رکھتا ہے، جبھی تو معافی مانگ رہا ہے۔ کیا خصوصیت ہے جس سے شروع کیا گیا ہے پورا معاملہ مومنین کا، یہ معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ہمیشہ انہی کے ساتھ دینا ہے۔ ما کان لأہل المدینہ، یہ لائق ہی نہیں تھا اس شہر میں رہنے والوں کے، اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم، اور ارد گرد بسنے والے، من الاعراب، ان بدوؤں کے لیے بھی جو بس رہے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کہ یہ پیچھے رہ جاتے، اللہ کے رسول کے ساتھ نہ نکلتے اور پیچھے رہ جاتے، اور
بلا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، تو کیا تھا ان کے لیے زائد کہ وہ غنیمت جانے اس بات کو، اپنی جانوں کو، کہ جی یہ بچ جائے گی، اس طرح کچھ نہیں بچے گا اللہ سے. جان تو سب کی جانی ہے کہ اپنی جانوں سے بے پرواہ ہو کے نکل جانا چاہیے تھا ان کو پیچھے رہنا نہیں چاہیے تھا. یہ کس لیے پیچھے رہ گئے؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا ان کے ساتھ، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، کہ کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے، بھلے وہ پیاس کی ہو، وہ بھلے تھکاوٹ کی ہو، بھلے وہ کسی مشکل میں پڑ جانے کی ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، ولا یطعون موطیا، نہیں وہ کوئی آگے بڑھتے ہوئے، جب بڑھتے ہیں زور لگاتے ہوئے کسی بھی مقام کو، یغیظ الکفار، اور شدت سے پیش آتے ہیں انکار کرنے والوں کے ساتھ، ولا یلالون من عدو نیلا، اور کوئی کامیابی، کوئی مال ایسا نہیں ان کے حصے میں آتا اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد، الا کتب لہم بہ عمل صالح، جو ان کے لیے عمل صالح کے طور پہ نہ لکھ دیا جائے. یہ جو کچھ بھی ذرہ برابر بھی اللہ کی راہ میں جدوجہد جو کر رہا ہے، ایک ذرے سے جدوجہد سے لے کر، جان سے لے کر، آگے سے لے کر، جو بھی یہ عمل صالح کے طور پہ لکھا جا رہا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اس شاندار 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 خوشخبری پہ دیکھیں، آج کا سیشن ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوبی سے کام کرنے والوں کا عمل تو، اجر تو کبھی ضائع ہونے ہی نہیں دیتا، اگر یہ اخلاص پہ مبنی عمل ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خوبی سے کام کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی ضائع. دین میں احسان کسی قسم کے رتی برابر ایکسٹرا کسی کام کا نام نہیں ہے. جن احسان کے درجات ہم سنتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے، صحابہ کے سکھائے ہوئے نہیں ہیں. دین میں احسان کا مطلب ہے جو کام کیا جائے انتہائی خوبی سے کیا جائے، یہ مطلوب ہے، یہ ایکسٹرا کچھ نہیں ہے. آپ روزہ رکھیں خوبی سے رکھیں، نماز پڑھیں خوبی سے کریں، لین دین کریں خوبی سے کریں، معاشرت کریں خوبی سے کریں، معاملات کریں خوبی سے کریں. یہ خوبی یہ وہ مطلوب درجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی عام لوگ تو جو چل کریں پھر ذرا سلسلے طے کریں احسان کے، نہیں، یہ احسان وہ احسان نہیں ہے. قرآن کا احسان وہ احسان ہے جو نبی سکھا کر گئے. جو کام کرو خوبی سے، اللہ کی کمال مہربانی ہوئی. احادیث کے ذخیرے میں جن کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ قرآن کے تابع رکھ کے پڑھنا چاہیے اور لازمی، اس میں اس ذخیرے کی سب سے شاندار حدیث جو قرار دی جاتی ہے اس کا نام ہے حدیث جبرائیل. جبرائیل انسان کی شکل لے کر تشریف لائے صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. لوگوں نے دیکھا ایک ایسا شخص جس کو ہم پہچانتے ہی نہیں، سلجھے ہوئے، میں مفہوم بھی سارے بتا سکتا ہوں آپ کو، سلجھے ہوئے بال، سفید کپڑے، چہرے پہ تھکن کی شکن بھی نہیں، محفل میں آئے. محفل میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے، میں آپ کے قریب بیٹھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئیے. وہ قریب ہوئے اتنے کہ ان کے زانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے قریب ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ ادب کے طور پہ اپنے زانوں پہ رکھ لیے اور پوچھا میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. یہ مفہوم سارے، کیونکہ پہلی حدیث بالمعنی ہے، پھر اس کا مفہوم اردو میں آ رہا ہے. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے. وہ سوال تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور آخرت کب ہوگی. یہ سوال تھے چار ان کے. انہوں نے ایمان کی باتیں بتائیں کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان اور آخرت پہ ایمان. پھر انہوں نے پوچھا پھر اسلام کیا ہے، انہوں نے اسلام بتا دیا. پھر انہوں نے پوچھا اچھا احسان کیا ہے. انہوں نے کہا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو کم از کم ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا بتا رہے ہیں وہ؟ بتائیے. کوئی چلہ سنائی دیا ادھر؟ کوئی وظائف سنائی دیے؟ کچھ سنائی دیا؟ کیا سنائی دیا؟ خوبی سے کرو جو کام. تم نماز پڑھ رہے ہو نا تو جان رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یا تم کہہ رہے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سنتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے. تم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو ربنا لک الحمد، اب تم کہہ رہے ہو اور وہ سن رہا ہے اور تم سنا رہے ہو. یہ نماز بن جائے تمہاری. تم روزہ رکھ رہے ہو تقوی کے ساتھ، اکیلے میں بیٹھا ہوں پانی نہیں پی رہا، اللہ کو پتہ چل جائے گا. یہ ہے خوبی. تو انہیں یہ جواب دیا. انہیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ میں جواب دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا نہیں تھی کوئی جب یہ سوال جواب ہو رہے تھے. انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اس کا علم تو جتنا سوال کرنے والے کو اتنا ہی جواب دینے والے کے پاس، یعنی کہ نہ تم جانتے ہو نہ میں. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہ، وہ تو جانتے رہے جبرائیل ہیں، کہ نہ تم جانتے ہو نہ میں، تو انہوں نے اگلا سوال کیا اچھا کوئی نشانی بتا دیں. تو انہوں نے 2 نشانیاں بتا دیں.
وہ دو نشانی یہ تھی کہ جب ایک غلام عورت اپنے مالک کو جنے اور جب یہ ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے عرب اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے تو سمجھنا قیامت قریب آ گئی. یہ دو باتیں بس, تیسری چوتھی کوئی بات نہیں آئے گی یہاں پر. ابھی یہ حدیث پوری ہو گئی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں نشانیاں, اس سچے نبی کی بتائی ہوئی دونوں نشانیاں ایک ہی وقت میں پوری ہو گئی. یہ پچھلے ہمارے دور میں دیکھیں آپ, جب غلامی کا پوری دنیا سے خاتمہ ہوا ہے, اسلام نے شروع کیا تھا, اس کی باغ ڈور ڈالی تھی, کیسا سلیوری کے ساتھ کیا کیا ہوا, کیا کیا مہمیں افریقہ میں اور امریکہ میں اور کہاں کہاں, اس میں غلط, اس میں وہ ہو جاتی ہوگی کبھی غلطیاں, لیکن کیا شروع ہوا. اور کوئی اس نشانی میں کوئی کسر ہے؟ ننگے پاؤں ننگے بدن چرنے والے چرواہے اور عرب اونچی عمارتیں بنانے میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. یہ مائل سٹونز ہیں. اس کے بعد 2 سال میں ہونا ہے, 10,000 سال بعد ہونا ہے. جواب یہ دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ شاندار قرآن, یہ ہے وہ سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ قرآن دیا ہے, یہ ہے وہ علم, اور یہ ہے جس سے ہمیں وابستگی سچی اختیار کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے, ہماری نسلوں کو توفیق دے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.